اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ عاجزی کے بارے میں ہے، اور عاجزی جو ہے انکساری، ہمبلنس، اس کا ضد جو ہے، اپوزٹ، وہ تکبر ہے، غرور۔ اس میں قرآن پاک میں دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 اور 19 میں جو کہا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرو۔ اس کے بعد عاجزی کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں کہا گیا کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور اگر جاہل لوگ ان سے کوئی بحث مباحثہ کریں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ یہ تکبر اور عاجزی کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان فرمایا ہے، اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اگر انا ہوگی تو غرور اور تکبر ہوگا، اور جہاں انا ختم ہو جائے گی وہاں عاجزی آ جائے گی۔ اکڑ کے چلنا تو ایک مثال ہے نا، اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیز اس میں آتی ہیں جس سے تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اور آج جی تو ایک مثال ہے کہ آپ آہستگی سے چلو، ضرورت ہو تو آپ تیز بھی چل سکتے ہیں، لیکن ایک مثال دے کے بتایا گیا کہ یہ مثال ہے انا پرستی کی، اور یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کہ جو اللہ کے بندے ہیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو تکبر والے لوگ ہیں وہ شکایت شکوہ کرتے ہیں، جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں مٹی سے بہتر ہوں۔ لہذا اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ترمذی باب الادب میں، اس کا نمبر ہے 3632۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ میں آدم کے سارے بیٹوں کا سردار ہوں، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو انعام ہے جو حضور کو دیا گیا، جو بڑائی حضور کو عطا فرمائی گئی سرداری کی، اس کا ذکر بھی فرمایا، اور ساتھ ہی اپنی نفی کر دی کہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ بہترین مثال ہے عاجزی کی، کہ اتنا بڑا مقام ملنے کے باوجود میری ذات کی طرف سے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اس کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دوسرے جو کام کرتے ہیں اللہ کی عبادات میں، تو وہ ہماری طرف سے بے شمار کوتاہیاں اس میں ہوتی ہیں، تو ہماری طرف سے تو ان کی اپنے ذہن میں تو اتنا معیار نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کی عطا ہے، وہ ہمیں موقع دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے،
کہ ہم نماز پڑھیں، توفیق دے رہا ہے اس کا ذکر کریں، تو یہ بہت بڑا انعام ہے، اس کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے، اور ہماری اپنی طرف سے وہ معیار نہیں، یہ عاجزی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ ترمذی کی ہے، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جو عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بلند کر دوں گا۔ عاجزی کیا چیز ہے؟ عاجزی صرف الفاظ سے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ مجھ سے اچھے لوگ ہوں، بلکہ دل سے اس کو سمجھنا کہ میں آپ سب کو اپنے سے بہتر انسان سمجھتا ہوں۔ نیت تو اللہ جانتا ہے، زبان سے کہنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک میں دل سے اس بات کو نہیں سمجھتا۔ تو عاجزی اور مسکینی ظاہری طور پر اختیار کر لینا، اس کا فائدہ نہیں جب تک دل سے اس کو نہ سمجھا جائے۔ آپ آہستہ رفتار سے چلیں، تیز رفتار سے چلیں، اللہ کی زمین ہے، ضرورت کے مطابق باوقار طریقے سے چلیں، لیکن عاجزی اور مسکینی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بنا کر رکھیں۔ اچھی کوٹھی میں رہیں اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اچھے کپڑے پہنے اگر اللہ تعالیٰ نے نعمات عطا فرمائی، اچھی گاڑی رکھیں، لیکن فخر کسی چیز پر نہ کریں، چونکہ فخر کرنا ہی خطرناک چیز ہے۔ اور شکر کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ یہ عاجزی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آدمی سمجھے کہ میرے پاس کوٹھی بھی ہے، گاڑی بھی اچھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سب اس کا عطا کرتا ہے، میں تو اس کا اہل بھی نہیں تھا جو مجھے دیا گیا۔ یہ ہے شکر۔ اور ایک خاص جو بات ہے کہ عاجزی اور احساس کمتری میں فرق کیا ہے؟ احساس کمتری سائیکالوجی میں اس کو انفیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں، اور عاجزی جو ہے ہمبلنس۔ واٹ از دی ڈفرینس؟ فرق کیا ہے؟ احساس کمتری میں آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں چیز مجھ کو نہیں ملی جو مجھے ملنی چاہیے تھی، میں اس کا اہل تھا، اور شکوہ شکایت ہوتی ہے اللہ سے، جو مجھے دیا گیا اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا، اس سے چونکہ نہیں ملا لہذا اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، پھر وہاں سے ڈپریشن، پھر یہ ساری چیزیں۔ تو عاجزی یہ ہے کہ جو بھی وہ مجھے عطا فرما رہے ہیں، کم ہے یا زیادہ ہے، کوٹھی ہے یا ایک کٹیا ہے مٹی کی جس میں رہ رہا ہوں، یہ ان کی طرف سے ہے، میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو تکبر کی جو ایک قسم ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، انا پرستی، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، اور دوسروں کو کوئی اور مخلوق سمجھنا۔ تو جو عاجزی ہے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اور الفاظ سے بھی، اپنے اعمال سے بھی، باڈی لینگویج سے۔ اب اس میں یہ چیز ہے کہ یہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب چاول پکائے جاتے ہیں تو جب وہ کچے ہوتے ہیں تو بہت شور مچاتے ہیں، جب پکنے کے قریب آتے ہیں تو ان کا شور کم ہوتا جاتا ہے۔
پھر جب ان کا دم نکالا جاتا ہے، چاول پک جاتے ہیں تو ان کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جب وہ چاول شور مچا رہے تھے کوئی خوشبو نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، شور ہی شور تھا، اور جب خاموشی ہو گئی، کسی نے دم نکال دیا تو وہ خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ لہذا عاجزی کا مقصد یہ ہے کہ باوقار طریقے سے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس عاجز سمجھیں۔ مسکینی یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پر بھی مقصد ہے کہ بالکل زمین کے اندر دھنس جائیں، نہیں، بلکہ مسکینی عاجزی یہ ہے کہ باوقار طریقے سے زندگی گزاریں۔ اللہ نے کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، اس کا شکر ادا کریں اور عاجزی میں رہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ شاید میں اس کا اہل نہیں تھا، یہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی اس کی توفیق ہے، یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں اسی کی توفیق سے، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے مالک نے دیا ہے۔ تو ان باتوں سے پھر وہ سورہ فرقان جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ رحمان کے بندے ہیں، تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اگر اللہ تعالیٰ پریشانی بھیجتا ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس پہ شکر کرتے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ سب سے بڑی عاجزی اللہ کے سامنے، اس کے بعد مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، یہی عاجزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل بھی کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔